لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت رحمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم حضرات، عزیزان گرامی قدر، دوستو بزرگوں، جیسا کہ معلوم ہے یہ مہینہ جو چل رہا ہے یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ اس مہینے کے اندر تقریباً 4 جمعہ ہے، ہر ایک جمعے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے کمالات اور آپ کے اسوہ کو بیان کیا جائے گا۔ آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری صفات اور آپ کی خوبیاں ہیں، ان میں سے آج ایک صفت پر بات ہونی ہے، وہ صفت ہے صفت رحمت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت 2 طریقے سے ہے۔ ایک یہ ہے آپ کی قدر اور آپ کی شخصیت اور آپ کے کمالات کیا تھے، آپ کے اندر خوبیاں کیا چیز تھی، اور نمبر 2 آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کا کریکٹر کیسا تھا۔ یہ دونوں چیزیں مل کر کے سیرت بنتی ہے، نبی کا طریقہ بنتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ آپ کے اندر کوئی خوبی ایسی نہیں ہے، جو چیز، جو وصف، جو کمالات اور جو خوبیاں، جو محاسن آپ کے اندر نہ ہو۔ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، تمام انبیاء کے اندر کوئی نہ کوئی وصف، کوئی نہ کوئی خصوصیت رب نے رکھی تھی، لیکن آپ کا ذات گرامی ایسا ہے، آپ کا اخلاق اور آپ کا کردار اور آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ صرف ایک کمالات نہیں بلکہ تمام انبیاء کے کمالات آپ کے اندر رکھ دیے گئے ہیں۔ اگر کوئی پیغمبر حسن ہے، خوبصورتی پہچان ہے، ان کی علامت ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف خوبصورت ہی نہیں تھے بلکہ تمام حسینوں سے بڑھ کر کے احسن تھے، تمام جمیلوں سے بڑھ کر کے اجمل تھے۔ تمام خوبصورتیوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے، پیغمبر کی خوبصورتی کو ایک طرف رکھ دیا جائے، پھر بھی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے، اور دیگر انبیاء کے اخلاق کو ایک طرف رکھ دیا جائے، پیغمبر عربی تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کو ایک طرف رکھ دیا جائے، پھر بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور کیوں کر ہو سکتی ہے؟ یہ زمین و زمان اور یہ ساری کائنات جس کے لیے بنایا گیا ہے، جس کے لیے سجایا گیا ہے، اس ذات گرامی کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کی شخصیت اور آپ کے اخلاق اور آپ کا کریکٹر
اور آپ کا کردار کیسا ہے؟ صرف اسلام سے تعلق رکھنے والے ہی نہیں، بلکہ جس کا تعلق عیسائی مذہب سے ہو، جس کا تعلق یہودیت مذہب سے ہو، جس کا تعلق بدھ مت سے ہو، جس کا تعلق ہندی سے ہو، ہر ایک انسان نے پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اور آپ کا قدر کو اور آپ کے اخلاق کا تذکرہ کیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی تھے، دیگر انبیاء جو دنیا میں آئے ہیں فقط کوئی ایک ملک کے لیے پیغمبر تھا، کوئی ایک گاؤں کے لیے نبی ہوا کرتا تھا، کوئی ایک برادری کے لیے نبی ہوا کرتا تھا، اپنے علاقے کا کوئی نبی ہوتا تھا۔ فقط محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی یہ ہے، آپ صرف ایک گاؤں کے لیے نہیں، آپ صرف عرب کے لیے نہیں، آپ صرف عجم کے لیے نہیں، آپ صرف انسانوں کے لیے نہیں، بلکہ تمام کائنات کے لیے آپ نبی بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ وما قل یا ایھا الناس، اے لوگوں آپ اعلان کر دیجئے، آپ کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تمام کائنات کے لیے میں رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، تمام انسانوں کے لیے، جناتوں کے لیے، حیوانوں کے لیے، نباتات کے لیے، جمادات کے لیے، تمام ذروں کے لیے میں نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ جس طریقے سے اللہ کی ربوبیت ہر جگہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، آپ کی رسالت، آپ کی نبوت تمام عالم کے لیے ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے پیغمبر عربی ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہ صفت رحمت ایسی ہے کہ یہ تمام پیغمبر کے اندر رحمت ہوا کرتی تھی، یہ صفت تمام انبیاء کے اندر موجود تھی، لیکن جو صفت پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ نے رکھی تھی وہ دیگر انبیاء سے ممتاز تھے، اور انبیاء کے اندر فقط یہ چیزیں، یہ صفت آپ کا تعارف بنا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ آپ کی ذات گرامی تمام لوگوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ چنانچہ حضرت یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے بارے میں قرآن کریم نے اعلان فرمایا کہ ذکر رحمت ربک، اپنے رب کے ذکر کو یاد کیجئے جو اس نے اپنے بندے یعنی حضرت یحییٰ پر نوازا ہے اس رحمت کو۔ یہاں پر دو چیزیں ہیں، بندہ الگ ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام الگ ہے، اور صفت رحمت الگ ہے۔ آپ سراپا رحمت نہیں ہے بلکہ آپ کی ایک وصف رحمت ہے، لیکن جب باری آئی ہے آمینہ کا لال کا، جب باری آئی ہے عبداللہ کے نور نظر کا، جب باری آئی ہے حلیمہ کے لخت جگر کا، فرمایا کہ آپ نہیں، فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ آپ کا صرف وصف رحمت نہیں ہے بلکہ سراپا آپ رحمت ہے۔ سر سے لے کر کے پاؤں تک آپ کے اندر کمالات یہ ہے، آپ کو رحمت بنا کر کے ہم نے آپ کو بھیجا ہے، اور یہ صفت اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ آپ اس صفت کے ساتھ ملقب ہوئے ہیں، آپ کی صفت رحمت سے ہر ایک نے فائدہ اٹھایا ہے، اپنا ہو یا دشمن ہو یا پرایا ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، حتیٰ کہ غلاموں نے بھی آپ کی اس صفت سے، صفت رحمت سے فائدہ اٹھایا ہے۔ ایک واقعہ نہیں، بے شمار واقعات ہے جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ رب نے آپ کو صفت رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ رب العالمین اپنے پیغمبر کے لیے فرما رہے ہیں، یہ پیغمبر ایسے ہیں جو رؤوف ہے، جو رحیم ہے، یعنی جو
بندوں پر شفقت کرنے والے ہیں، جو بندوں پر رحمت کا معاملہ کرنے والے ہیں۔ یہ صفت اللہ رب العالمین نے فقط محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ صفت کو رکھا ہے۔ باقی اور پیغمبر کے بارے میں ہم نے کہا کہ فقط ان کو ایک وصف عطا فرمایا تھا، آپ سراپا رحمت نہیں تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ رحمت عالم ہی نہیں ہے بلکہ رحمت عالم بھی آپ ہے، رحمت تو عالم بھی آپ ہے، رحمت کائنات بھی آپ ہے۔ آپ تو بندوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے ہیں۔ حضرت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ نے ایک دو واقعات میں ذکر کرتا ہوں، جس سے معلوم یہ ہوتا ہے، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اپنے امتی پر، اپنے لوگوں پر، دشمنوں پر کس قدر آپ رحم کا کرم کا معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے چچا اور حقیقی چچا ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کا قتل کرنے والا یہ وحشی ہے، وحشی نام کر کے انہوں نے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا تھا، اس لیے کہ میدان بدر کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے چچا یعنی حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کیا تھا۔ اس بات پر جبیر بن مطعم کا یہ غلام تھا، وحشی نام کر کے غلام تھا، اس کا آقا جبیر بن مطعم نے یہ کہا اپنے غلام وحشی کو کہ اس نے میرے چچا کو اس نے مارا ہے، قتل کیا ہے، میں تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں، میں تم سے یہ عہد لیتا ہوں، اگر تم اس کا بدلہ یعنی میرے چچا کا بدلے میں ان کو شہید کر دو، ان کو قتل کر دو حضرت حمزہ کو، میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ چنانچہ وحشی نے آیا اور آ کر کے ایک نیزہ مارتا ہے، ناک پر نیزہ مارتا ہے، جس کی وجہ سے وہ نیزہ آر پار ہو جاتا ہے۔ وہ کچھ دور چلتے ہیں، وہ چاہتے ہیں اس پر حملہ کرنے، لیکن وہ پھر لڑکھڑاتے ہوئے وہ زمین پر گر جاتے ہیں اور وہیں پر جامع شہادت نوش کر لیتے ہیں اور وہیں پر ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جامع شہادت نوش فرما لیتے ہیں۔ ان کا قتل کرنے والا یہ وحشی تھا۔ جب غزوہ بدر کے بعد جب فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا ہے، اس موقع پر یہ وحشی بھاگ کر کے طائف چلا گیا۔ طائف کے بعد پھر وہ مدینہ آیا، پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے اس نے یہ کہا کہ میں اسلام کو قبول کرتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں، میں آپ کے دامن رحمت سے وابستہ ہونا چاہتا ہوں۔ لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کہا کہ تم نے میرے چچا کو قتل کیا ہے، تو بھاگ جا یہاں سے، تم یہاں سے چلے جاؤ، تم میرا سگا چچا کا قاتل تم ہے، میرے چچا کا شہید کرنے والا تم ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن رحمت تو دیکھیے، کچھ نہیں فرمایا، صرف وحشی سے فرمایا ٹھیک ہے تم نے اسلام قبول کر لیا ہے، تم ایمان کے اندر داخل ہو گیا ہے، لیکن میرے سامنے نہ آنا، لیکن میرے سامنے نہ آنا، اس لیے کہ جب میں تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے میرا چچا یاد آ جاتا ہے، اس لیے ٹھیک ہے جب تم مجمع میں آیا کرو، جب تم میرے خدمت میں آیا کرو، جب تم میرے پاس آیا کرو، بس اتنا کرنا، مجھ سے پیچھے رہنا، میرے نظروں کے سامنے نہ آنا، اس لیے کہ میں تجھے دیکھ کر کے میں اپنے چچا کے زخم کو میں بھول نہیں سکتا ہوں، میں اپنے چچا کے اس صورت کو، اس شکل کو میں بھول نہیں سکتا ہوں۔ لیکن اس کے علاوہ پیغمبر عربی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ یہ آپ ہی تو رحمت ہی تو ہے کہ پیغمبر عربی نے اپنے چچا کے قاتل کو
کچھ نہیں کیا، معاف کر دیا ہے۔ رحمت دامن تو اس قدر وسیع ہے۔ اور پھر یہی بات ختم نہیں ہوئی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب قتل کیا ہے وحشی نے اور اسلام قبول کیا ہے، اس کے علاوہ جب لاش پڑی ہوئی تھی، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں ہندہ نام کر کے ہے، اس نے یہ پھر کی صورتحال کی، ان کی لاش کے اوپر جا کر کے، اس کی لاش کے اوپر جا کر کے وہ جاتی ہے ہندہ، جا کر کے پھر حضرت حمزہ کے آنکھ کو بھی نکالتی ہے، ناک کو بھی کاٹتی ہے، ناک بھی کاٹ دیتی ہے، آنکھیں بھی نکال دیتی ہے، سینہ کو چاک کرتی ہے اور پیٹ کو چاک کرتی ہے، اور پھر کلیجہ کو نکال کر کے وہ منہ میں چبا لیتی ہے، کلیجہ کو وہ چباتی ہے۔ جب وہ کلیجہ جب وہ حلق سے نیچے نہیں اترتا ہے وہ اگل دیتی ہے۔ یہ صورتحال ہندہ نے کیا ہے، لیکن بھی جب فتح مکہ ہوا، ہندہ آتی ہے، آ کر کے پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت میں وہ چھپی ہوئی ہے، اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے پھر رہی ہے تاکہ پیغمبر مجھے پہچان نہ سکے، لیکن اللہ کے نبی نے پہچان لیا، کچھ بھی نہیں کہا۔ اللہ کے نبی کو معلوم ہو گیا تھا کہ میرے چچا کے لاش کے ساتھ اس عورت نے کیا کچھ نہیں کیا ہے، ناک بھی کاٹی ہے، آنکھ بھی نکالی ہے، سینہ بھی چاک کیا ہے اور کلیجہ کو نکال کر کے منہ میں چبا لی ہے۔ پیغمبر کو پتا تھا، معلوم تھا، لیکن پیغمبر نے جب پہچان لیا کچھ بھی نہیں کہا۔ چنانچہ ہندہ نے کہا، جب اس کرشمہ کو دیکھا، اس تاثر کو دیکھا، اس نتیجے تک وہ پہنچی ہے، تو پھر آخر میں اس نے اسلام کو قبول کیا ہے، ایمان کے اندر داخل ہوئی ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یہ آپ کو سراپا رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ یہ رحمت نہیں ہے تو اور پھر کیا ہے؟ آپ نے اپنے چچا کے لاش کے ساتھ یہ حرکت اور یہ کرتوت کیا جاتا ہے، لیکن آپ نے کبھی بھی اس کا بدلہ نہیں لیا، ایک جملہ بھی نہیں کہا تم کیسی ہو، تم کیسی عورت ہو کہ تو نے میرے چچا کے لاش کے ساتھ ایسی حرکت کی ہے، کچھ بھی نہیں کہا ہے۔ لیکن آپ کے دامن رحمت کو دیکھ کر کے وہ ایمان لے آتی ہے اور اسلام کے اندر وہ داخل ہو جاتی ہے۔ ابو جہل کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ دشمنان اسلام کو اس کو نہیں جانتا ہے، نبی کا چچا ہے، لیکن اس نے ایمان کو نہیں لایا، اسلام کو نہیں لایا۔ ان کی جو ہے ان کے بیٹے اکرمہ ہے، اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اسلام لانے سے پہلے اکرمہ کہتے یہ ہیں کہ میرا حال یہ تھا، میرا جو ہے کرتوت یہ تھا، جس طریقے سے میرا باپ ابو جہل پیغمبر کا دشمن تھا، میں اس سے بھی بڑا دشمن تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے مجھے ہدایت دی ہے۔ واقعہ یہ پیش آیا جب فتح مکہ ہوا ہے، وہ کہتے ہیں اکرمہ میں مدینہ سے بھاگ کر کے میں جو ہے یمن چلا گیا، اور ان کی بیوی پہلے مسلمان ہو چکی تھی حضرت اکرمہ کا، چنانچہ ان کی بیوی نے ان کو سمجھایا اور سمجھانے کے بعد اسے کہا کہ تم بھی ایمان لے آؤ، اسلام قبول کر لو۔ ان کی بات کو مان جاتا ہے، اکرمہ ہے نبی کا دشمن ہے، بات کو ماننے کے بعد پھر وہ آتا ہے، آنے کے بعد پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا وہ آ رہا ہے، نبی کا اخلاق تو ذرا دیکھیے، نبی کا دامن رحمت کو دیکھیے، اللہ کے نبی نے آپ نے استقبال کیا اور اپنے ہاتھ کو اس طریقے سے آپ نے اس کے استقبال میں بڑھایا، آپ کے چادر جو تھی وہ نیچے اتر گئی اور آپ نے اس کا استقبال کیا ہے اور اس نے ایمان کو قبول کیا ہے۔ ابو جہل کا بیٹا ہے، اکرمہ نام ہے، نبی سے دشمنی رکھتا ہے، لیکن آپ کے دامن رحمت کو دیکھ کر کے وہ ایمان کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یہ آپ کو ہم نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، ہم نے کائنات کے ذرے ذرے کے لیے آپ کو ہم نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے۔
तमाम अंबिया के अंदर सिफत रहमत थी, लेकिन आप सरापा रहमत थे। आप जैसी सिफत रहमत से अल्लाह ने आपको नवाजा है, ऐसा कायनात में किसी को नहीं नवाजा है। अगर आप अल्लाह रब्बुल आलमीन है तो अल्लाह के नबी रहमतुल लिल आलमीन है। अगर अल्लाह की रबूबियत हर जगह है, अल्लाह की रबूबियत का कोई इंतहा नहीं है, मोहम्मद मुस्तफ़ा की रिसालत का कोई इंतहा नहीं है, मोहम्मद मुस्तफ़ा के कमालात का कोई इंतहा नहीं है। ये होती है दामन रहमत, ये होती है सिफत रहमत कि जिसको अपनों ने भी देखा, गैरों ने भी देखा, इस्लाम के कबूल करने पर मजबूर हो गया है। आपकी सिफत रहमत का वाक़यात बेशुमार है। यही हजरत वहशी, इसने हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कत्ल किया था। जब ये कत्ल करने के बाद जब वो ईमान के अंदर आ जाता है, ईमान लाने के बाद जब अल्लाह के नबी ने उसे कहा था कि मेरे सामने नहीं आना, जब मैं तुझे देखता हूँ तो चचा की याद आती है, उसने ये चाहा मैंने ऐसा शख्स को शहीद किया है, हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, इतना बड़ा इंसान को हमने शहीद किया है, इसका कोई बदला होना चाहिए, इसका कुछ जो है इससे अच्छा कोई अमल करना चाहिए। चुनांचे पैगंबर अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दुनिया से आप पर्दा फरमा गए या आप दुनिया के अंदर ही तशरीफ फरमा थे। इसने ये इरादा किया है, कौन वहशी ने इरादा किया कि मैंने एक अच्छे इंसान को कत्ल किया है, इसके बदले में एक बदतरीन कायनात शख्स को कत्ल किया जाए। चुनांचे मुसलमे कज़्ज़ाब जिसने पैगंबर अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का दावा किया था, रिसालत का दावा किया था कि मैं नबी हूँ, मैं रसूल हूँ, मुसलमे कज़्ज़ाब जिसने पैगंबर अरबी के बाद नबूवत का दावा किया था। चुनांचे आप ये बात याद रख लीजिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। ला नबी या बादी अना खातमुन नबीयीन, ला नबी या बादी मैं खातमुन नबीयीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। अगर कोई इंसान दावा करता है नबूवत का, वो कायनात का बदतरीन इंसान है। कायनात के अंदर उससे बड़ा मनहूस इंसान कोई नहीं हो सकता है। ये वहशी ने ये इरादा किया, एक शख्स ने नबूवत का दावा किया है, उसका नाम मुसलमे कज़्ज़ाब है। वो जाता है और जा करके जिस नेज़े से उसने हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया था, उसी नेज़े से मुसलमे कज़्ज़ाब को वो जहन्नम वासिल करता है और उसे जहन्नम पहुंचा देता है। और वो ये कहता है मैंने अच्छे इंसान को कत्ल किया था, इसके बदले में बदतरीन इंसान को मैंने कत्ल किया है। कौन था ये शख्स मुसलमे कज़्ज़ाब जिसने नबूवत का दावा किया था? आज भी आपको मिल जाएगा। बेशुमार लोग हैं अपने आप को अहमदी कहते हैं, अपने आप को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत आपको नबी नहीं मानते हैं। मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी को नबी मानने वालों, मैं तुम्हें दावत फिक्र देना चाहता हूँ, मैं कहना ये चाहता हूँ, आ जाओ दामन रहमत में। नबी ऐसा होता है कि जिसको देख करके अपना भी, पराया भी, दुश्मन भी, छोटे भी, बड़े भी जिसका इकराम करने पर, जिसका इस्लाम को मानने पर मजबूर हो जाए, उसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है, उसका नाम मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी नहीं है। बस दावत फिक्र ही दे सकते हैं। आ जाओ, उस वक्त से पहले अपने आप को बचाओ कादियानो। तुम ऐसे नबी को अपना नबी मानते हो जिसका चेहरा भी दुरुस्त नहीं है, जिसका किरदार तो दरकिनार, जिसको देख करके रब्बुल आलमीन के धरती से बड़ा, इससे बड़ा मनहूस इंसान कोई नहीं होगा। इसने अपने आप को नबूवत का दावा किया था, इसलिए वहशी ने ये किया। इसके कत्ल के बदले में एक नापाक शख्स को, मुसलमे कज़्ज़ाब को जहन्नम वासिल किया है। बस इतना ही अर्ज है, गुजारिश ये है कि जो इंसान मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी को मानते हैं, आ जाइए दामन रहमत में। दावत फिक्र है। अगर कोई ऐसा इंसान हो जो इस मजहब से ताल्लुक रखता हो, कोई फायदा नहीं है, दामन रहमत में आइएगा। आपको नबी अकरम सल्लम की सिफारिश भी मिलेगी। नबी अकरम सल्लम अपने हाथों से आपको जाम भी पिलाएगा, कौसर भी पिलाएगा। ये नबी ऐसा होता है। बहरे के वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको दुनिया जहां के लिए रहमत बना
کر کے بھیجے ہیں، اور آپ یہ ہے کہ آپ جس طریقے سے آپ کی ذات گرامی یادداشت میں یاد میں آپ رحمت ہے، اسی طریقے سے اگر آپ سے کوئی بھول چوک ہو جائے یہ بھی رحمت ہے انسانوں کے لیے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے رات ہو گئی، صحابہ سے کہا کہ تم یہاں پڑاؤ ڈال دو۔ کرام اللہ کے نبی علیہ السلام ایک جگہ پر آپ نے قیام فرمایا اور تمام لوگوں سے فرمایا اللہ کے نبی نے کون ہے جو مجھے رات میں جگائے گا اور صحابہ کو رات میں جگائے گا، یعنی صبح کو جگائے گا۔ تمام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں اس خدمت کے لیے تیار ہوں، آپ تمام لوگ سو جائیے، میں تمام لوگوں کو صبح نماز کے وقت جگاؤں گا، بیدار کروں گا۔ چنانچہ تمام لوگ سو گئے، اللہ کے نبی بھی سو گئے، تمام صحابہ بھی سو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، آخرکار اونٹ کے پر سہارا لگا کر کے سہارا لگاتے ہیں، اونٹ پر ٹیک لگاتے ہیں، آپ کو بھی نیند آ جاتی ہے، آپ بھی سو جاتے ہیں، تمام لوگ سو رہے ہیں۔ جب سورج نکلتا ہے، جب سورج کی روشنی پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑتی ہے، اللہ کے نبی اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں بلال کہاں ہے، بلال کو بلاؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرتے ہوئے جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں ایسا کیا ہوا؟ فرمایا جملہ دیکھو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ جس ذات نے آپ کو رات میں سلایا ہے وہی ذات نے ہمیں بھی سلا دیا ہے۔ پیغمبر عربی کچھ بھی نہیں کہا، آپ نے فرمایا چلو یہاں سے آگے چلو، آگے چل کر کے آپ نے فجر کی نماز قضا کی ہے، اور آپ نے نمازوں کا وہاں پر جو ہے تمام صحابہ نے نمازیں پڑھی ہے۔ اس سے ہمیں اور آپ کو قضا کے نماز کے بارے میں مسئلہ کا پتہ چل گیا ہے۔ اگر کسی کا نماز قضا ہو جائے اس کا طریقہ کیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے۔ اگر اللہ کی نبی علیہ السلام سے نماز قضا نہیں ہوتی تو قضا کا طریقہ کیسے پتہ ہوتا؟ اس لیے جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات گرامی نے جہاں پر آپ کی یادداشت رحمت ہے، آپ کی بھول چوک بھی رحمت ہے، یہ ہمارے لیے رحمت ہے۔ اگر کوئی انسان ہے 70 سال کا ہے، 20 سال تو اس نے نمازیں نہیں پڑھی ہے، اس کو نمازیں قضا کرنی ہے، نماز قضا کیسے کرے ہمیں کون بتائے گا؟ پیغمبر علیہ السلام کی سیرت میں یہ بھی موجود ہے، اگر نماز قضا ہو جائے تو اس طریقے سے کر لینا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ جو ہے ہم نے آپ کو رحمت جو بنا کر کے بھیجے ہیں، یہ رحمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام سے بھول ہو جاتی ہے، بھول کے اندر بھی ہمارے لیے رحمت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں، آپ نے 2 رکعت پر آپ نے سلام پھیر دیا۔ حضرت ذواليدين رضی اللہ تعالی عنہ ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا نماز کم ہو گئی ہے، کیا رکعت کم ہو گئی ہے؟ ہر دن 4 رکعت پڑھتے تھے، کیا نماز کم ہو گئی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 2 رکعت اور نماز پڑھائی ہے اور پھر سجدہ سہو کر کے سلام پھیرا ہے۔ ہمارے لیے یہاں بھی رحمت ہے۔ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام سے اگر بھول نہیں ہوتا، چوک نہیں ہوتا تو پھر نماز کا سجدہ تلاوت اور سجدہ سہو کا طریقہ کیسے پتا چلتا؟ اگر نماز میں غلطی ہو جائے، بھول ہو جائے، چوک ہو جائے، وہ کس طریقے سے جو ہے نماز کو مکمل کرے گا، نماز کو پڑھے گا؟ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں ہر موقع پر یاد بھی کیا ہے اور طریقہ بھی بتایا ہے۔ اگر کسی انسان سے بھول ہو جائے، چک ہو جائے تو اس طریقے سے نماز پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی، تو یہ آپ کی رحمت نہیں ہے تو اور پھر کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو دنیا جہاں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، ہم نے تمام لوگوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، آج تقاضا اس بات کی ہے کہ جو صفت رحمت اللہ کے نبی علیہ السلام پر ہے وہی صفت ہمیں اور آپ کو اپنانے کی ضرورت ہے۔
آج ہم اور آپ اپنے اندر صفات رحمت کو پیدا کریں، سخت دل نہ بنے۔ سخت دل بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے زبانوں کو، اپنے زبان سے زہر گھولنے والا، اپنے دل کے اندر نحوستیں رکھنے والا، اور پھر ایسا جملہ کہنے والا کہ جس کے ایک جملے سے دھرتی ہل جائے، تمہارا ایک جملہ سے سمندر کھارا ہو جائے، سمندر کا پانی تمام کے تمام جو مٹھاس کو ختم کر دے، وہ جملہ ہم اور آپ بولتے ہیں۔ ہم نے کتنے لوگوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچایا ہے، ہم نے کتنے لوگوں کو زخمی کیا ہے۔ ہمارے اندر وہ صفات رحمت کیوں نہیں ہے؟ کبھی ہم نے اور آپ نے سوچا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے، تو وہی صفت رحمت ہمارے اندر بھی، آپ کے اندر بھی ہونی چاہیے۔ آپ اپنے مخلوقوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والا، اپنے مخلوقوں کے ساتھ غم گساری کرنے والا، کام آنے والا بنیے۔ کسی انسان کا کام آ جانا ایسا ہے، سنیے جملہ سنیے، پیغمبر علیہ وسلم کی ارشاد سنیے۔ ایک آدمی ہے مسجد نبوی میں، وہ ہے مسجد نبوی میں ہے، اعتکاف کر رہا ہے۔ ایک آدمی ہے دوسرے کا کام آ جاتا ہے، فرمایا یہ آدمی جو کسی کا کام آ رہا ہے یہ اس انسان سے افضل ہے جو مدینہ میں بھی ہے، اعتکاف بھی کر رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے مدینہ کون شہر ہے؟ مدینہ کی فضیلت کے بارے میں کوئی بات مخفی نہیں ہے، جہاں پر نماز پڑھنے سے ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کا ثواب ملے۔ فرمایا وہاں اعتکاف بیٹھا ہوا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک انسان ہے جو دوسرے کا کام آ رہا ہے، یہ انسان اس سے کا بڑھ کر کے ہے، اس سے افضل ہے۔ یہ چیز کب ہوگی؟ جب ہمارا دل نرم ہوگا، جب ہماری طبیعت کے اندر نرمی آئے گی، جب ہمارا دل پاکیزہ ہوگا، تب جا کر کے ہماری زبان ٹھیک ہوگی۔ ورنہ اگر آپ کے دل کے اندر چغل خوریاں ہیں، آپ کے دل کے اندر حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، تو پھر صفت رحمت نہیں آ سکتی ہے کہ آپ کے اندر رحمت آئے گی یا آپ کے اندر زحمت آئے گی۔ اس لیے گزارش یہی ہوگی ہمیں اور آپ کو بھی اللہ رب العالمین صفت رحمت سے نواز دے، اور یہ صفت ہمارے اندر ہر ایک کے اندر ہوگی تو ہم اپنے بڑوں کے ساتھ بھی اچھائی کا معاملہ کریں گے، چھوٹوں کے ساتھ بھی شفقت کا معاملہ کریں گے، اجنبی کے ساتھ بھی ہمارا کردار، ہمارا کریکٹر اچھا ہوگا۔ ورنہ اگر یہ صفت رحمت اگر چلا گیا ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ایک شخص سے آیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بچوں کے ساتھ محبت کا، نرمی کا معاملہ فرما رہے ہیں، بچوں کو بوسہ لے رہے ہیں، ان کو جو ہے آپس میں کر رہے ہیں۔ ایک صحابی آتے ہیں، کہتے یا رسول اللہ ہمارے اندر، ہم تو اپنے بچوں کے ساتھ اس طریقے سے نہیں کرتے ہیں، نرمی بھی نہیں کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا جملہ سنو، فرمایا کہ اگر اللہ جس کے دل سے نرمی کو نکال دے، رحمت کو نکال دے، تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہی چیز آج ہمارے رب کے اندر ہے، رحمت ہمارے اندر سے جدا ہو گیا ہے۔ آئیے اللہ رب العالمین کے دربار میں دعا کیجئے، اللہ رب العالمین ہمیں آپ کو صفت رحمت سے کا نواز دے، دامن رحمت، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں عرض کر کے کہ چھوڑ کے دامن رحمت، چھوڑ کے دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی، چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ دیکھ ہماری آنکھ مچولی، اپنے سینے اپنی گولی، بھول گئے ہم در سے اخوت آقا ہم سے بھول ہوئی، بن کے سیم و زر کے بندے، تن کے اجلے من کے گندے، لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت آقا ہم سے بھول ہوئی، اور اب ساری دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، تیری گلی میں آئے ہوئے ہیں، کھول دے اپنا باب رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، کعبے والے کو ستاتے ہیں کلیسا والے۔ اللہ رب العالمین، اور کسی نے کہا سلام ہو اس پر، سلام ہو اس پر جس نے اسرار محبت سمجھائے، سلام اس پر جس نے اسرار محبت سمجھائے، سلام اس پر جو بھوکا رہ کر بھی اوروں کو کھلائے، سلام
سلام اس پر جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ جس پر ٹوٹا ہوا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس نے کھول دی مشکلیں اسیروں کی، سلام اس پر کہ جس نے بھر دی جھولیاں فقیروں کی۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔